ہونٹوں پر بڑی خوبصورت مسکراہٹ تھی. کہاں ہے بچہ؟ یہ رہا. اس نے ایک بچے کو سامنے کر دیا، کالا کلوٹا سا، 8-10 سال کا، نیلے کپڑوں والا. وہ اسکول کے سامنے والے گراج میں کئی بار گاڑیوں کے پرزوں سے دینگا مشتی کرتے دیکھ چکی تھی. اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، وہ بچہ بولا، صاحب میرا استاد انتظار کر رہا ہوگا، ایسے بھی وہ کام بہت ہے. اور عبدالواحد نے اس کہاں چھوڑ دیا، وہ بھاگ گیا. یہ جاب کرنے کی کیا ضرورت تھی بھئی؟ ویسے اسکول میں داخل کون ہونے دیتا؟ گراج میں اپنی گاڑی ٹھیک کروانے دی ہے. استاد کہنے لگا، آدھے گھنٹے کا کام ہے، اب بتاؤ میں 30 منٹ کہاں گزارتا. بس اس بچے کو لے کر آ گیا. عبدالواحد نے ہنس دیا، بڑے اچھے لگ رہے ہیں آپ. سنا نے اسے چڑھایا. اچھا تو میں ہوں سارا، اتنے دن سے کہاں غائب تھے؟ انتظار کیا تھا میں، مجھے کیا ضرورت تھی ازلی لڑکیوں والی بات کی اس نے. نہ مانو مگر مجھے پتا ہے کہ تم نے میرا انتظار کیا ہوگا. میں ذرا سنگاپور گیا تھا. عبدالواحد نے بے پرواہی سے کہا، جیسے کہ حیدرآباد تک گیا ہو. پتہ ہے وہاں بھی تم مجھے یاد آتی رہی. وہ ایسی بے تکلفی سے بول رہا تھا جیسے کہ پرسوں سے آشنائی ہو. اور واقعی جب دلوں کے رشتے جڑ جائیں تو ایسا ہی لگتا ہے کہ کوئی تکلف درمیان میں نہیں رہتا. سمجھ نہیں آتا تھا کہ تمہارے لیے کیا گفٹ لوں. آخر یہ لے لیا. عبدالواحد نے کوٹ کی جیب سے ایک چھوٹا سا پیکٹ نکال کر ثنا کی طرف بڑھایا. یہ ہے کیا؟ تمہارے لیے، مجھے یہی پسند آیا. عبدالواحد نے زبردستی اس کے ہاتھ میں وہ پیکٹ تھما دیا. وہ بہت خوبصورت سی انگوٹھی تھی، مگر انکار نہیں کوئی چیز. اگر محبت اور دل کے پورے خلوص سے دے تو لے لینی چاہیے. اتنی عقل نہیں بچوں کو، کیسے پڑھاتی ہو تم؟ وہ شرارت سے بولا تو ثنا ہنس دی. پھر مس تقیوان کے آنے پر وہ دونوں خاموش ہو گئے. مگر عبدالواحد بولا، تو میں امید رکھوں نا کہ ایڈمیشن ہو جائے گا؟ ضرور. ثنا نے کہا، ٹھیک، تھینک یو سو مچ. عبدالواحد ذرا سا جھکا اور پھر پلٹ گیا. ثنا وہ پیکٹ بیگ میں رکھ چکی تھی. گھر آ کر دروازہ بند کر جلدی سے بیگ کھولا. خوبصورت ریپر میں لپٹا ہوا باکس سامنے آیا تھا اور اس کا دل بدن کی عمارت میں زخمی کبوتر کی طرح پڑا رہا تھا. ثنا نے کانپتے ہاتھوں سے وہ ریپر اتارا اور اندر ایک ڈبہ تھا، اس میں موبائل تھا. وہ حیران نظروں سے اس قیمتی موبائل کو دیکھ رہی تھی. تبھی موبائل کی بیپ ہوئی. اس کے ساتھ یہ فون گرتے گرتے بچا. اسکرین پر عبدالواحد کا نام جھلملا رہا تھا. وہ موبائل الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی. مجھے ایک بٹن نظر آیا تو وہ دبایا. وہی کال ریسیو کرنے کا بٹن تھا. جی ہوں تو سارا ہوں نا، آپ نے اتنا قیمتی گفٹ دیا، تم سے باتیں کرنے کو جی چاہا تو سوچا فون ہی لے دو. تم تو نمبر نہیں دو گی؟ میرے پاس فون ہی نہیں ہے. وہ حیران ہوا. یار آج کل تو گھروں میں کام کرنے والی ماسیاں بھی فون رکھتی ہے. میں ماسی نہیں ہوں. ثنا کی جواب پر وہ ہنس دیا. آپ نے مجھے یہ کیوں دیا ہے؟ مجھے تو آپریٹ کرنا بھی نہیں آتا. ملو، میں تمہیں چند منٹوں میں سکھا دوں گا. ملو مگر کچھ نہیں، بس تم مجھ سے ملو. کل میں اسکول آؤں گا، تم گھر سے کوئی بہانہ کر دینا. اوکے. عبدالواحد نے فون بند کر دیا. تبھی اماں کی آواز آئی، یہ ثنا کہاں ہو؟ اسکول سے آتے ہی کمرے میں گھس گئی. ثنا نے فون جلدی سے بیڈ کی میٹرس کے نیچے چھپا دیا اور ڈر کر کمرے سے باہر آئی. جی اماں آ رہی تھی، تھک گئی تھی تو لیٹ گئی. بیٹا کھانا تو کھا لیتی، بھوک نہیں تھی؟ اسکول میں سموسے کھا لیے تھے. دیکھو تمہارے ابا آنے والے ہوں گے، دھیان رکھنا. میں ذرا نفیسہ آپا کی طرف جا رہی ہوں، ابھی آ جاؤں گی. 2 روز سے بلا رہی ہے مجھے. بہتر اماں، ثنا نے کہا اور اماں چادر اوڑھ کر گیٹ کی طرف بڑھی. مڑ کر بولی، دروازہ اچھی طرح بند کر لو، آج کل حالات اچھے نہیں ہیں. اماں کے جانے کے بعد اس نے گیٹ کی کنڈی لگائی اور اندر آ گئی. اب وہ کمرے میں بیٹھی فون کر رہی تھی اور آنکھوں
आंखों में ढेरों चमक उतर आई थी। खुशबू दोनों मोहब्बत के झूले में झूलने लगे। अब दोनों रात भर फोन पर बातें करते, इनकी बातें ही खत्म न होती और एक रोज अब्दुल वाहिद ने साहिल शब्दों पर इसे प्रपोज कर दिया। उसका अंदाज बहुत ही खूबसूरत था। सारा तुम अब्दुल वाहिद की जमा पढ़ना पसंद करोगी? सना चौंक कर रहेगी। बताओ ना। सना ने सोचा ये कैसे मुमकिन है? क्या हम बल्ला है? हम मोहब्बत तो इमारत और गरीबत नहीं देखती, मगर अमीरी मोहब्बत और अमीरी और गरीबी नहीं देखती, मगर हकीकत में यही चीजें देखी जाती हैं। होठों पर बड़ी खूबसूरत मुस्कुराहट थी। कहाँ है बच्चा? ये रहा। उसने एक बच्चे को सामने कर दिया, काला कुलूटा सा, 8-10 साल का, नीले कपड़ों वाला। वो स्कूल के सामने वाले गिराज में कई बार गाड़ियों के पुर्जों से देंगा मस्ती करते देख चुकी थी। इससे पहले कि वो कुछ कहती, वो बच्चा बोला, साहब मेरा उस्ताद इंतजार कर रहा होगा, ऐसे भी वो काम बहुत है। और अब्दुल वाहिद ने कहा छोड़ दिया, वो भाग गया। ये जॉब करने की क्या जरूरत थी भाई? वैसे स्कूल में दाखिल कौन होने देता? गिराज में अपनी गाड़ी ठीक करवाई दी है। उस्ताद कहने लगा, आधे घंटे का काम है, अब बताओ मैं 30 मिनट कहाँ गुजारता? बस इस बच्चे को लेकर आ गया। अब्दुल वाहिद ने हंस दिया, बड़े अच्छे लग रहे हैं आप। सना ने इसे चिढ़ाया।